السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دور کے گزرے ہوئے واقعات کا ایک جائزہ، آج میں اس کی اگلی قسط آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ سعد بن عتیق معمولی سے قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ اللہ نے اس کی آواز پرسوز اور سریلی دی تھی۔ وہ شہ سوار بھی تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لہجے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے جن یا چڑیل انسان کے روپ میں آ جاتی ہے۔ ساتھ گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کرو جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا تو دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کہ کسی کے فراق میں نغمہ سرائی کر رہا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکے کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں، اس نے کہا۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغموں اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد اس یہودن کے حسن میں کھو گیا۔ یہودن اس کی آواز سے مدہوش ہو گئی۔ آواز کے طلسم نے انہیں ایک رشتے میں جکڑ لیا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ جب بھی ملے تو ایک دوسرے کے قیدی ہو گئے۔ ایک روز یہودن نے اس سے کہا کہ ساتھ قبول کرے کہ وہ اس کے پاس جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ محاصرے میں آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے بعد تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم لگا رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ نکل سکیں گے۔ تو اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہو گیا؟ پرسوں شام میرے باپ نے کہا تھا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا کہ باپ نے ہوئی بن خطب کا نام بھی لیا تھا کہ کعب کے گھر میں چلی جائے، اور اس کے علاوہ وہاں 2 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، ہوئی بن خطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ بھی طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپی فقط سعد کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ ایک معاہدہ ان لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ شکنی کی ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم رہی تھی تو انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ مشقوق چال چلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ تلاش رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچوں پر گامزن ہیں اور یہ خندق کے سے یہاں پر اپنے کام میں مصروف ہے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور یہ کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا، شیر حسان بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز میں دیوار کے ساتھ جا رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے شک ہے وہ یہودی ہے۔ حسان نے کہا تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا، یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی خندقیں توجہ سے ہٹ جائیں، وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچے سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا۔ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے آؤ حسن، اللہ تمہارا نگہبان ہو، اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو، ورنہ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہو سکتی ہے۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں شاعر ہوں جو جوش دلا سکتا ہے، جوش میں نہیں آ سکتا۔ شاعر سے توقع نہ رکھو کہ وہ کسی آدمی کے مقابلے میں جائے گا جو اتنی دلیری سے قلعے تک آ گیا ہو۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا اور ایسے طیش میں آ گئیں کہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئی تھی وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھا، بلکہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی باہر نکلی، اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا کر جو دیوار کے ساتھ ایک جگہ کھڑا اوپر دیکھ رہا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، کون ہے تو؟ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ڈنڈا سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنی قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، اگر تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے تو ہاں، بنو قریظہ کا آدمی ہوں، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہ لگایا اور بڑھ کر برچی ماری۔ جس تیزی سے برچی آئی تھی اسی تیزی سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کو ہو گئیں۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ الحمدللہ، یہودی رک کر سیدھا ہوا اور لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اس کے سر پر پہلے سے بھی زیادہ زور سے وار کیا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچی گر گئی، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ رہا تھا، اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، اور ڈنڈا مارا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے کسی زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچل گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قلعے میں چلی گئی۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاعر حسان سے کہا، میں تو وہ کام کر آئی جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ، اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم بھی لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت فرمائے۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں، اور حسان وہاں سے کھسک گیا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ کچلی ہوئی کھوپڑی
वाली लाश को हाथ लगाए। मुअर्रिख लिखते हैं कि यह ख़बर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहीं तक पहुंच गई थी कि हर फर्द को उसकी असल ज़रूरत के सिर्फ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए ज़ुल जलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। इधर खंदक का मुहाज गर्म था। खालिद को अपनी उस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता, कहीं से कहीं तक खंदक उबूर करने के तरीक़े सोचता था। वो मैदान मर्द था, बड़े और लड़े बगैर वापस जाने का को अपनी तौहीन समझता था, मगर वहाँ लड़ाई की कोई नवैयत ही नहीं हो रही थी कि कुरैश ने तीरंदाज खासी तादाद में खंदक के उस मकाम पर करीब आ जाते ही जहाँ मुसलमान मोर्चा बंद थे। ये सलुआ की पहाड़ी थी। तीरंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीरंदाजी करते। कभी कुरैश का कोई तीरंदाज हबीश किसी और जगह से गश्ती संतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का हबीश फौरन पहुंच जाता। रात को मुसलमानों को खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते थे और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ मदीना में खुराक के क़िल्लत का जो कहत की सूरत अख्तियार करती जा रही थी एहसास था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसानों को दूसरे इंसान की शराइत मानने और मुआहदों और समझौतों पर मजबूर कर देती है। किसी भी तारीख़ में उस शख्स का नाम नहीं लिखा है जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीक़े से कुरैश से इत्तेहादी गफ्तान के सालार ईनिया के पास इस मकसद के लिए भेजा कि उसे कुरैश की दोस्ती तर्क करने पर आमादा करे। उसे ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि गफ्तान और ईदिया रजामंद हो जाएं और अपने कबीले को वापस ले जाएं, तो कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फ़ौज से महरूम हो जाएगा। ये तवक्को भी की जा सकती थी कि दूसरे कबीले भी गफ्तान की तकलीद में कुछ कुरैश के लश्कर से निकल जाएंगे। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़बानी मुआहदे की दावत दे रहे हैं? सालारीनिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा, हमने यहाँ तक आने का जो खर्च बर्दाश्त किया वो कौन देगा? तब जवाब आया, हम देंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग अपने कबीले को वापस ले जाओ, तो इस साल मदीना में खजूर की जितनी पैदावार होगी उसका 3रा हिस्सा तुम ले जाना। खुद मदीना आ जाना, पूरी पैदावार देख लेना और अपना हिस्सा अपने हाथों से अलग करके ले जाना। सालारीनिया मैदान जंग में लड़ने और लड़ाने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन गैर जंगी मसाइल और उमूल को बहुत कम समझता था। मुअर्रिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि इस वाक़े के कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुस्ताद अहमक का खिताब दिया था। वह बड़े ताकतवर जिस्म वाला और जिस्मानी लिहाज से फुर्तीला और मुस्ताद रहने वाला आदमी था। उसने अपने सरदार गफ्तान से बात की, अल्लाह की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कमज़ोर समझकर यह पैगाम भेजें। गफ्तार ने कहा, उसके एलची से पूछो कि मदीने के अंदर लोगों को भूख का सामना नहीं, हम इन्हें भूख से निढाल करके मारेंगे। क्या तुम नहीं देख रहे कि हमारा लश्कर भूख से निढाल हो रहा है? सालारीनिया ने कहा, मदीने वाले अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं। क्या लश्कर में तुमने बेइत्मीनानी नहीं देख रखी है? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारी कमानों से निकले हुए तीर अब इतनी दूर भी नहीं जाते जितनी दूर उस वक्त जाते थे जब तीरंदाजों को भरपेट खाना मिलता था? इनके बाजुओं में कमाने खींचने की ताकत ही नहीं रही। क्या इसका फैसला तुम करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देना चाहिए? गफ्तान ने पूछा। हाँ, या मैं फैसला करूँगा क्योंकि मैं कबीले का सरदार हूँ। क्या इस फैसले को, खुदा की कसम, मैदान जंग में जो फैसला मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते? सालारीनिया ने कहा, और मैदान जंग से बाहर वो फैसला तुम कर सकते हो, वो फैसला मेरी अक्ल भी नहीं कर सकती। मेरी अकल तलवार के साथ चलती है, मगर यहाँ मेरी फ़ौज की तलवारें और बर्चियाँ और हमारे तीर मायूस हो गए हैं। हम खंदक के पार नहीं जा सकते। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेनी चाहिए। और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली।
ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا. اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھے. انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.